زاہد محمود کی جانب بڑھیں گے. زاہد صاحب کہیے گا، اگر کابل حکومت پاکستان کے تحفظات دور نہیں کرتی تو پاکستان کے پاس سفارتی اور سیکیورٹی لحاظ سے سیکیورٹی سطح پر کیا آپشنز موجود ہیں زیادہ؟ جی یہ کس کو دیکھیے، اگر آپ ڈونٹ مائنڈ ہم اس کا آپ کے سوال کا اگر میں کانٹیکسٹ ذرا ٹھیک کر دوں، دیر از نو کابل حکومت. ایک قابض گروپ ہے جو کابل پہ بیٹھا ہوا. کابل میں اگر کوئی حکومت ہوتی تو وہ کابل کو گورن کر رہی ہوتی فار دا پیپل آف افغانستان. تو آج جو وہاں پہ پالیسی اپنائی گئی ہے اس میں سب شامل ہے سوائے افغان اور افغانی کے. جو افغانستان کے لوگ ہیں دے آر نو مور ان دا پالیسی. دے ڈونٹ نو، دے ڈو ناٹ ایگزسٹ. دے ڈو نو، وہ کہیں بھی فگر آؤٹ نہیں ہوتے. جہاں تک ان کی 50% سے زیادہ آبادی ہے خواتین کی، ان کی تو وہ زندہ بھی نہیں ہے، ایگزسٹنس بھی نہیں ہے ان کی، وہ زندہ نہیں ہے. دے آر ناٹ ان دا پالیسی، بلکہ وکٹم آف دیٹ پالیسی ہے جو اس ٹیررسٹ گروپ نے، جو قابض گروپ ہے جس نے ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ بنانی تھی، جس نے ایک جمہوری عمل کو آگے لے کر جانا تھا. اور کچھ چیزیں تو 2021 کے معاہدے میں تھی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس معاہدے میں کے علاوہ انہوں نے پرومس کی تھی. none has been completed. تو یہ جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کی انفارچونیٹلی ان کی وجہ سے افغانستان سفر کر رہا ہے. اگر آج دنیا سے مہاجرین واپس جا رہے ہیں، افغانیوں کو بھیجا جا رہا ہے، اس کی رسپانسیبل یہ طالبان سیٹ اپ ہے. اگر آج افغانستان کے ساتھ لوگ ٹریڈ نہیں کر رہے یا ان کے بارڈرز بند ہیں یا ٹریڈ نہیں ہو رہا، ان کی لائف میزریبل ہے، تو اس کی رسپانسبلٹی پیپل سٹنگ ان کابل جو قابض ہو گئے. اب وہ پراکسی ماسٹر سپانسرز ہو گئے ہیں اور ان کی ڈورے کوئی اور ہلا رہا ہے. میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں، یہ میں کوئی ایک تمہید اس لیے میں نے باندھی ہے کہ ایسے نان سٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ جن کا اپنا سٹیٹ کا کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، نیگوسیشن کرنا، ان کو قائل کرنا، ان کو کمپیل کرنا، ان کے لیے کنڈیشنز کریٹ کرنا، ان کو مجبور کرنا، کوئی فرق نہیں پڑتا. افغانی مرتا ہے تو مرے، افغانی بھوک سے مرتا ہے تو مرے، افغانی بچے کے ہاتھ سے قلم اور کتاب چھن جائے نو پرابلم، ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. شاید ان سے زیادہ ایشو دنیا کو اور ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہے اس سے زیادہ تکلیف پاکستان میں ہو رہی ہے ان بچوں کے لیے، کیونکہ ہم نے ان بچوں کو دیکھا ہے جہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہوئے. دے آل آر ایکسپلائٹنگ. چیلنجنگ ہوگا، بٹ اگین پاکستان ول ہیو ٹو اسٹیبلش ریجنل الائنسز. یہ جو افغانستان ہے یہ ریجن اور انٹرنیشنل ٹرانس نیشنل ناسور بن چکا ہے، جو ٹیررزم کو کہیں بھی ایکسپورٹ کر دے گا، جو ان کو پیسے دے گا یہ وہاں چلے جائیں گے. ان کی حالت ریلیجیس یہ ہے کہ آج ڈی این اے کی بات ہو رہی تھی، انڈین ڈی این اے اور ان کا ڈی این اے ایک ہے. جو ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا آدمی یہ کہے کہ میرا اور اس کا انڈین کا ایک جو ہندو ہے کٹر، اس کا ڈی این اے ایک ہے، تو میں اسے زیادہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہوں گا اس کے اوپر. تو کہنے کا مقصد ہے پاکستان کو ریجنل الائنسز میں جاننا ہوگا. پاکستان ول ہیو ٹو کنٹینیو ود دس پالیسی. یہ جو ابھی اپنائی ہے، آپ کو وہاں پہ وہ ٹارگٹ لینے پڑیں گے جہاں سے پاکستان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. آپ کو ان سٹیٹس کو سکویز کرنا پڑے گا جو پاکستان کے خلاف پلان کر رہی ہیں. پاکستان مسٹ کنٹینیو ود کنسسٹنسی. پاسٹ میں ہم کنفیوز رہے ہیں، ٹوڈے الحمدللہ پاکستان از ناٹ کنفیوزڈ. زاہد محمود صاحب آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا. شاہد رند صاحب، بلوچستان کی سچویشن کے اوپر بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی، اور اگر بلوچستان کی سچویشن پر بات کی جائے تو امن و امان کی جو خراب صورتحال ہے یا جو چیلنجز ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ سیاسی ہیں، معاشی ہیں، یا سیکیورٹی سے متعلق ہیں؟ آپ کے خیال میں اصل مسئلہ بلوچستان کا کیا ہے؟ اصل چیلنج کیا ہے؟ شاہد رند صاحب کیا آپ سن پا رہے ہیں؟ جی آر بلوچ صاحب، اگر یہی سوال میں آپ سے کروں بلوچستان کی سچویشن کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل مسئلہ بلوچستان کے اندر، اصل جو چیلنج ہے وہ کیا ہے؟ سیاسی ہے، معاشی ہے، یا سیکیورٹی چیلنج جس کو ہم سمجھے یہ ہے؟ جی میں اس کو دیکھتا رہا ہوں، بلوچستان کی سچویشن پہ اس پہ لکھتا بھی رہا ہوں. میرے نظر میں اس وقت جو ہمارے پاس جو چیلنج ہے بلوچستان میں، اس کے 4 کمپوننٹس ہیں. سب سے ٹاپ پہ وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ بلوچستان جو ہے وہ ایک بہت بڑا ٹرافی ہے جو ترقی کا ایک لحاظ سے خزینہ ہے، جو بہت ساری معدنیات ہیں جس پہ ٹریلینز آف ڈالرز کی ہیں. پھر اس کی جو سب سے گہری بندرگاہ ہے جو ہے وہ گوادہ، اس کا کوئی مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا پورے ایشیا کے اندر، اتنا بڑا نہیں ہے. لہٰذا یہ ٹرافی
جو ہمارا دشمن ہے وہ پاکستان کے نام نہیں کرنا چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ یہ چلتا رہے. تو سب سے پہلا کمپوننٹ اور سب سے اہم کمپوننٹ ہے آپ کی جیو اسٹریٹجک جیو اکنامک رائولری ود پاکستان اینڈ پاکستان's ڈیولپمنٹ. دیٹ از ایٹ دا روٹ آف دا پرابلم آف بلوچستان. کیوں کہ جب وہ روٹ میں ہوگا دین آف کورس دوز کنٹریز وچ آر فائٹنگ, ہمیں پتہ ہے دونوں کے دونوں جو اس وقت دہلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہندوتوا, اور یہاں طالبان جو بیٹھے ہوئے کابل, جن کا ذکر کیا, ایک عام جتھا ہے, ایک ہتھیار بند جتھا ہے جس نے اکٹھا کیا ہوا ہے. یہ دونوں مل کے جو ہے پاکستان کے خلاف ایک لحاظ سے جو ففتھ جنریشن پراکسی وار ہے اس کو انہوں نے کیا ہوا ہے. پھر تیسرا کمپوننٹ جو ہے وہ بیڈ گورننس کا ہے, کوئی شک نہیں اس کے اندر. ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ وہاں بلوچستان میں سروس ڈیلیوری میں بہت ناکامی ہوئی ہے. ہماری تمام جتنی بھی رہی ہیں پرانی حکومتیں, ایون انکلوڈنگ دس, ہیز ناٹ بین ایبل ٹو اچیو, ہیز ناٹ بین ایبل ٹو, جو لوگ ہیں ان کے توقعات پہ نہیں اترے. اور پھر تیسرے ہیں ایسے لوگ جن کو گریونسز ہیں یا وہ ایلینیٹ ہوئے ہیں کسی وجہ سے, ایک کسی بڑے فیصلے کی وجہ سے, لیکن اس کے لیے پھر آپ نے رسپانس ایک نہیں کر سکتے آپ. اٹ کانٹ. اور جی آر صاحب, ایک جو چیلنج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی جس کا ذکر کیا وہ سرداری نظام, ایلیٹ کلاس, ان کی جانب بھی انہوں نے اشارہ کیا. یس وہ بھی ایک ہے. آئی تھنک گڈ آئیڈیا یو ایکچولی ایڈڈ. سو یو ہیو 5 کمپوننٹس. ان 5 کمپوننٹس کے لیے آپ کو سیپریٹ اسٹریٹجی چاہیے, سیپریٹ ٹیکٹکس چاہیے, سیپریٹ ریسورسز اور انٹیلیجنس چاہیے. لہٰذا انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر ہمیں ہندوستان کی اور افغانستان کا جو نیکسس ہے اس کو توڑنا ہوگا, وہاں سے جو آتے ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنا ہوگا. گڈ گورننس لانی ہوگی. جو ایسے ایکسپلائٹیٹو کلاس ہے جو سرداری کے نام پہ یا ایلیٹ ہونے کے نام پہ ایکسپلائٹ کرتی ہے اسٹیٹ کو, تو وہ تو بڑا آپ کے لیے آسان ہے. freeze those funds which are given to the MNAs, MPAs. Give it to the people جو وہاں رہتا ہے, اس کو دیں, اس کو آگے بڑھنے دیں. میں آپ کو یہ بتا دوں بلوچستان میں اس وقت ایک مڈل کلاس ابھر رہی ہے. پلیز گریب ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. جی آر بلوچ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. زاہد محمود صاحب, کشمیر کے حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج بات کی اور ایک بار پھر سے 2 ٹوک موقف اختیار کیا. موجودہ علاقائی صورتحال میں اس بیان کی سفارتی اور عسکری اہمیت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیں, پاکستان کا پرنسپل سٹانس ہے جی کشمیر کے بغیر ابھی تک ایکچولی پاکستان کمپلیٹ نہیں ہوا. 1947 میں آزادی تو ملی ہے, کمپلیشن ابھی تک نہیں ہوئی اس آزادی کی, اور وہ اسی وقت ہوگی جب کشمیر کو پاکستان کا وہ حصہ بنے گا. لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ. لوگ کوئی پلیبیسائڈ کی بات کر رہا ہے, کوئی کیسی باتیں کر رہا ہے, کوئی ان کی ٹھیک ہے, سارا کچھ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے, لیکن مین حقیقت یہی ہے کہ پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے کشمیر. پاکستان نے 4 جنگیں اپنے شہادتیں لی ہیں. اکراس بارڈر مقبوضہ کشمیر کے اندر پاکستانی پرچم میں لوگ شہید ہو کے دفن ہوئے ہیں, جن کو آج یہ نگیٹ کریں نا, جیک جو ہے, سو کال جیک. میں تو حیران ہوں عوام کی عقل پہ کہ ان کو کیوں پردہ پڑ گیا ان شہادتوں کی جو بے حرمتی کی گئی ہے, جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے دی ہے. یاسین ملک, شبیر شاہ, آسیہ اندرابی, اس سے پہلے غنی صاحب دیکھ لیں, باقی لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں. 40 سال ہو گیا شبیر شاہ کو جیل میں, تو وہ جیل کس لیے کاٹ رہا ہے؟ وہ اس لیے تو نہیں کاٹ رہا کہ وہ کشمیر, وہ اس لیے کاٹ رہا ہے کہ وہ پاکستان کی بات کرتا ہے. تو کہنے کہ لون صاحب اور بہت سارے لوگ ہیں ایسے, اور کئی انسانگ ہیروز ہیں, انہوں نے اپنی قربانیاں, ماؤں کی بہنوں کی عصمت دری ہوئی ہے, اور اس کو بھول کے ہم کہیں کہ جی ہم نے اپنا ایک ایجنڈا لے کے آئے. دس از ناٹ دیئر اون ایجنڈا ایز ویل, دس از ناٹ اے کشمیری ایجنڈا. بٹ اینی ویز, تو پاکستان جو ہے وہ اس بڑا کلیئر ہے, پاکستان کا نیشنل وائٹل انٹرسٹ ہے کشمیر. Pakistan will use all available means available at the disposal of state to protect Kashmir. جس طریقے سے ہماری سوورینٹی اور ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی عظیم ہے, اسی طرح نیشنل وائٹل انٹرسٹ ہے کشمیر. تو پاکستان کا کشمیر کے ساتھ یہ رشتہ ہے, وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ ہماری شرک سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور نزدیک ہے, وہ دیٹ از وٹ کشمیر از. کشمیر اس فوج, جو پاکستان کی جو فوج ہے, اس کی رگوں میں رچا بسا ہوا ہے. جو ہم نے جنگیں لڑی ہیں, میں خود ڈپلائڈ رہا ہوں کشمیر کے اندر. کشمیر میں جب وہاں سے فائر آتا ہے, انڈین گنز فائر کرتی ہے, تو وہ کشمیر کے پاکستانی کشمیر کے گاؤں میں گرا رہی ہوتی ہے, انسان مار رہی ہوتی ہے, جن کے لیے آج بڑا تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو.
بٹ اینی ویز میں پولیٹیکل ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا. کشمیر پہ پاکستان کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا, اور پاکستان کے جو آج ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کیا ہے, بڑا کلیئر سٹانس دے دیا اسٹیٹ کا موڈ اباؤٹ دی کشمیر, اور موڈ اباؤٹ دوز پیپل جو آزادی کشمیر کی جو تحریک ہے اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, چاہے وہ آٹے کے پیچھے چھپے یا بجلی کے پیچھے چھپے. اصل جو دشمن ہے پاکستان کا وہ بالکل بے نقاب ہو چکا ہے. دیر آر کریڈیبل انٹیلیجنس رپورٹس کہ کون تانے بانے لا رہا ہے, کس نے کتنے پیسے لیے ہیں, کہاں اس کو پیمنٹ ہوئی ہے, کیسے وہ چیزوں کو لے کر آگے چل رہا ہے. لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ, دس از ناٹ اے بنانا ریپبلک, دس از اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اس کی انٹیلیجنس کی حالت یہ ہے, الحمدللہ کوالٹیز یہ ہے کہ وہ جب مارکہ حق آپریشن سندور ہو رہا تو پاکستان ایگزیکٹلی نیو کہ کون سا ایسٹ کہاں کھڑا ہے, کیا کرنے لگا ہے, اور پاکستان ان کو ٹارگٹ کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انڈین چیف کہہ رہا ہے. وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتا تھا کہ پاکستانیوں کو پتا ہے, they have picked up this. تو پاکستان کو ایک ایک چیز کا پتا ہے کون کدھر سے کیا کر رہا ہے. دیکھیں پاکستان نے ایک پیسفل طریقے سے چیزوں کو سالو کرنا چاہتے ہیں, تو پیسفل طریقے سے جو چلے گا وہ چلے گا, ادروائز اسٹیٹ آف پاکستان ول ٹیک ایکشن. تو یہ آج کا بیان, آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد آئی تھنک کوئی شکوک و شبہات ان سائڈ پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان کسی کو نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. سمیرہ خان کی جانب بڑھتے ہیں. سمیرہ خان, کہیے گا کشمیر سے متعلق ہی بات کر لیتے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے کہا گیا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک تھا, ہے اور رہے گا. انہوں نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر بھی ایک بات کی ہے اور کہا کہ مہاجرین مقبوضہ کشمیر کی نمائندگی ختم کرنے کی کوششیں ناقابل قبول ہیں. انہوں نے بھارت کو بھی واضح پیغام دیا اس پریس کانفرنس میں کہ ہم انہیں پہلے بھی سبق سکھا چکے ہیں اور آئندہ بھی کسی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے بھرپور ہم تیار ہیں. جیسے کہ آپ بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھیں, مزید ان کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا, کیا کامنٹ کرنا چاہیں گی؟ بہت شکریہ. اور سب سے پہلے تو میں ان کا جملہ دہرا دیتی ہوں کہ کشمیر پاکستان کا لاڈلا بچہ ہے. وہ آپ نے سنا بھی ہوگا, اینڈ وائل سیئنگ دیٹ ہی واز ویری ہیپی. تو کیونکہ پاکستان ایک ریاست ہے, پاکستان کے لیے تمام طرح اپنے یونٹس بچوں کی طرح ہے, مگر کشمیر ان سب بچوں میں سب سے لاڈلا بچہ ہے. اینڈ اٹس ناٹ جسٹ اے ڈائلاگ, یو جسٹ گو اینڈ چیک دا گراؤنڈ ریالٹیز کہ وہاں پر کشمیر ایک ایسا خطہ ہے پورے پاکستان میں کہ وہاں پر جو سہولتیں اویلیبل ہیں, میں وہ تمام تر کانسٹیٹیوشنلی جتنی ان کو یہاں پہ مراعات ہے اس کا ذکر کر رہی ہوں کہ وہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہیں. بھلے وہ کچھ بھی ہو, وہ لمبی لسٹ ہے, ابھی اس ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں گے تو بحث لمبی ہو جائے گی. مگر کبھی اگر آپ اس کو یو شوڈ ڈگ ان ڈیپر کہ وہ میں کس حوالے سے بات کر رہی ہوں. جو کچھ آپ کو اویلیبل نہیں ہے, مجھے نہیں ہے, سندھ میں نہیں ہے, کہیں نہیں ہے, وہ کشمیر میں اویلیبل ہے. اب یہ جیسے آج انہوں نے ایک ذکر کیا کہ فوج کا تو لینا دینا ہی نہیں ہے سارے مسئلے سے, نہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا, نہ پولیس والے بیچارے جو وہاں پہ دھڑا دھڑ نشانہ بن رہے ہیں, نہ ان کا کچھ لینا دینا تھا. لینا دینا ہے آزاد کشمیر کی حکومت کا اور آزاد کشمیر کے عوام. وہاں ایک قانون ساز اسمبلی ہے, جیسے مہاجرین کی سیٹس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ آل آف اے سڈن اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے مہاجرین کی 12 سیٹیں ختم کر دیں. کیوں کر دیں؟ اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر آئے, وہ ایک جنبش قلم سے اس کو ختم کر دیا جائے. تو یہ کوئی اندھیر نگری نہیں ہے, ان کی قانون ساز اسمبلی موجود ہے, وہاں پر نئی حکومت آئے, ووٹ کے ذریعے آئے, کانسٹیٹیوشن کے ذریعے جو تبدیلی آپ نے لانی ہے لائی, جیسے پاکستان کے باقی حصوں میں ہوتا ہے. بات صرف اتنی ہے, مگر کیونکہ وہ 38 میں سے وہ 36 پوائنٹس مانے گئے کچھ دن پہلے, کچھ عرصہ پہلے, تو کچھ لوگوں نے یہ بات کی تھی, کچھ لوگوں نے ذکر کیا تھا کہ شاید اس میں بیٹھ کر آزاد کشمیر کی حکومت کو اور پاکستان میں بھی میاں شہباز شریف نے کیونکہ کہا کہ جو کچھ یہ مانگ رہے ہیں ان کو دیا جائے, لیکن جو چیز آئین کے خلاف ہے, آئین سے متصادم ہے, اس کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اگر آپ بھی اس کے اوپر مزید بھی پینلسٹ لیں گی تو وہ آپ سے یہی بات کریں گے کہ آئین سے متصادم چیز مزید شعلوں کو ہوا دینے کے مترادف ہوتی. تو آج جنرل چودھری نے ایک بات کی کہ مسئلہ وہاں کے لوگوں کا اور حکومت کا ہے, حکومت کو اس کو ویل ایڈریس رکھنا چاہیے تھا ایشو کو. آپ انہیں گراؤنڈ ریالٹی سمجھاتے, آپ اس مونسٹرس قسم کی پروپیگنڈا کو بڑا ہی نہ ہونے دیتے, آپ ان کو پہلے ہی سمجھاتے. وہ چیز نہیں ہوئی. بہرحال ابھی بھی اس سے سیاسی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. میں دیکھتی ہوں بہت شعلہ بیانی ہو رہی ہے کشمیر میں, اور وہاں پر وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس تمام تر تصادم میں اس سب انسپیکٹر کا کوئی قصور نہیں تھا, جو اسی راولا کوٹ, اسی پونچھ کا بیٹا تھا, کہ جس کی جو زندہ تھا اور اس کا پیٹ چاک کر کے اس کی انتڑیاں نکالی گئی ہیں اور اس کی آنتیں پھر ایز اے ٹرافی دکھائی گئیں.
I'm very disturbed over this. This was horrendous. This was, in fact, it was a gory image for me, and I cannot forget that. लेकिन उसके साथ वो सलूक किया किसने? वहीं के लोगों ने जो खुद को दावेदार समझते हैं कि हम इसी जमीन के बेटे हैं. तो उसी जमीन के बेटे को आपने इसलिए मार दिया कि वो आपको अस्पताल में अंदर शेरपसंदी नहीं करने दे रहा था. तो ये चीजें कश्मीरी अवाम के सामने रखना बड़ा जरूरी है. लेकिन एक बात तय है कि अगर कोई ये ख्वाब सजाकर बैठा है आंखों में कि मकबूजा कश्मीर में लोग खून की होली खेल कर कश्मीरी अवाम पे निहत्ते अवाम पे जुल्म ढा कर उनको अपना रहे हैं या 370 एब्रोगेट कर देते हैं और वो शिमला मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां करने की बात करते हैं, तो एट पाकिस्तान साइड दिस इज देयर ड्रीम दैट इज नॉट गोइंग टू कम ट्रू एवर. दे शुड बी जस्ट डे ड्रीमिंग अबाउट इट. लेकिन ये पाया तकमील तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि उनकी जड़ तक पाकिस्तान पहुंच चुका है कि ये फंडिंग, ये पैसा, ये कौन से सुराखों से आ रहा है और उनको किस तरीके से मिल रहा है. इसलिए एविडेंस पाकिस्तान के पास है और इसी से घबरा कर उन्होंने ये वायलेंस का जो अप्रोच है वो ज्यादा कर दिया है. सुमेरा, आपने बड़ी बेहतरीन बात की. जाहिद महमूद साहब, जिस तरह से आज तर्जुमान पाक फौज ने कश्मीर के हवाले से जिक्र करते हुए कश्मीर को लाडला बच्चा कहा, कश्मीर की हैसियत अहमियत के ऊपर बात की, ऐसे में इस सारी गुफ्तगू के बाद वो शरपसंद अनासिर जो कश्मीर का अमन ख़राब करना चाहते हैं, जो कश्मीर में पुरतशद्दुद तहरीकें चलाते हैं, उनके लिए कितना वाज़ेह पैगाम है? देखिए, पैगाम वाज़ेह ही है. तो इस वक्त पाकिस्तान की स्टेट अपने प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर खड़ी हुई है जी. किसी को गन की नोक पर पाकिस्तान की स्टेट को कोर्स नहीं कर सकते. पाकिस्तान इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंट्री. पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं है कि कोई भी आएगा कल जत्था लेके आएगा वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करेगा. पाकिस्तान ने प्रिंसिपल स्टैंड लिया. जैसे मैंने पहले कहा कि जो लोग जेन्युइन हकूक की जंग लड़ना चाहते हैं या जेन्युइन जिनकी ग्रीवेंसेस हैं होती हैं इस तमाम रीजन्स में, उनको स्टेट ने माँ बन के पालना है, माँ बन के उनको लुक आफ्टर करना है और करेगी. पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी करेगी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भी करेंगी, पाकिस्तान का हर इदारा करेगा. दिस इज देयर राइट, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बाइंड हुए. लेकिन जो शरारतें कर रहे हैं और पाकिस्तान के कॉज को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, जिन्होंने एक्चुअली तो ये अंडरमाइन कर रहे हैं ना कश्मीर मूवमेंट को, सारे कश्मीर की शहादतों को डिस्ग्रेस कर रहे हैं. तो फिर स्टेट बाप बन के मारेगी भी और सॉर्ट आउट भी करेगी. स्टेट का एक पहले रंग नहीं है, स्टेट के बहुत से रंग होते हैं. तो स्टेट अपना रंग वो अपनाएगी और अपनाना चाहिए. देखिए, जब तक आप लॉ फेयर में चीजों को नहीं लाएंगे, जब तक आप कानून के दायरे में नहीं लाएंगे, जब तक आप सॉफ्ट कोर हार्ड कोर दोनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप कैसे हार्ड पावर बन सकते हैं. आज का प्रेस ब्रीफिंग भी जो शुरू हुई है वो हार्ड पावर की डेफिनेशन हुई है कि व्हाट इज अ हार्ड पावर. दिस इज वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन. अगर आपने पाकिस्तान को आगे मजबूत और तवाना देखना है तो हमें ये अभी कड़वी गोलियां खानी पड़ेंगी. वो माजी गुजर गया जब आप कंप्रोमाइज कर लिया करते थे बहुत चीजों. बिल्कुल. एंड इट शुड बी लाइक दैट. कल कोई और उठेगा, परसों कोई और उठेगा. आज से 5 साल पहले किसको क्या पता था कि जैक क्या चीजें वो जो. और जितनी भी रेगुलर फोर्सेज है, फोर्सेज ऑफ ऑर्डर है पाकिस्तान की, वो भी अंडरमाइन हो रही है. ये हमारी सियासत को भी समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ इससे एक इदारा या एक रियासती इदारा नहीं अंडरमाइन हो रहा है, इसमें पाकिस्तान अंडरमाइन हो गया. कल फोर्सेज ऑफ ऑर्डर को सुनेगा ही कोई नहीं, कल उनको भी लोग इंटिमिडेट कोर्स करेंगे.